بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سربیا میں پاکستان کے جو سفیر ہیں علی حیدر الطاف صاحب، وہ انسانی سمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں. ان کی تقرری 3 سال کے لیے ہوئی تھی، لیکن وہ پری میچور واپس آ رہے ہیں. تقریباً 2.25 سال کے بعد ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. اب میں نے تو یہ کویشچن نامہ لکھ کے بھیجا تھا جناب جو فارن آفس کے ترجمان ہیں شفقت علی خان صاحب، کہ ہمیں بتایا جائے کہ ان کو جو واپس بلایا جا رہا ہے کیا انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ان کے خلاف تحقیقات ہوں گی، اور اس کے علاوہ جو ان کی پارٹنر ہیں صالحہ راجپوت، اس حوالے سے بھی تحقیقات ہوگی، ان کو کیوں نوازا جاتا رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان سے یہ بھی کویشچن کیا تھا کہ جناب ہمیں یہ بھی بتا دیے کہ جب ان کو واپس بلایا گیا، کیا اس تحقیقات کے لیے بلایا گیا کہ بیرون ملک سربیا میں ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان کا وقار بلند کرنے کی بجائے وہ ڈانس کلبوں میں جاتے رہے. تو لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود انہوں نے مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. لہٰذا میں وہ سوال نامہ بھی آپ کو اپنی اسکرین پہ دکھائی دیتا ہوں. لیکن مختارہ گل ود گئی ہے، مختارہ گل ود گئی ہے. وزارت خارجہ 10 دن نہیں پئی. یہ بالکل ڈائلاگ تھا ندیم افضل چاند صاحب کا، اور یہ اس کے اوپر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ اس طریقے سے واپسی آنا. ابھی میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کی باقاعدہ کوئی جانچ شروع ہو چکی ہے یا کوئی چھان بین یا تحقیقات، لیکن پری میچور ڈلیوری ہو یا پری میچور واپسی ہو جس طرح ان کی ہوئی ہے تو معاملہ گڑبڑی ہوتا ہے. تو ان کی پری میچور جو واپسی ہوئی ہے علی حیدر الطاف کی، تو یہاں پہ تحقیقات لازمی ہوں گی، چونکہ جو چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اپنے یوٹیوب پہ کہ جو انہوں نے نوٹ وربل جاری کیے تھے، تو وہ انمٹ وہ شواہد ہیں جس کو کوئی رد نہیں کیا جا سکتا. کوئی نہ کوئی درخواست کہیں نہ کہیں پہنچے گی ایف آئی اے کے پاس یا کسی ادارے کے پاس، تو تحقیقات تو ہوں گی. وزارت خارجہ خود تحقیقات کرے یا وزارت خارجہ ایف آئی اے کو یہ معاملہ سونپے، کیونکہ صالحہ راجپوت ہو یا یہ معاملہ ہو، یہ معاملہ سرے سے ٹل نہیں سکتا. کیونکہ وہاں پہ جو خواتین تھیں ان کے ساتھ جو دھوکہ ہوا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو 600 یورو پہ یہاں سے لے جایا گیا تھا، لیکن وہاں پہ 3-4 مہینے تو ان کو تنخواہ نہیں دی گئی. پھر ان سے ذمہ دارہ کام کروایا گیا، کاشتکاری کروائی گئی، کھیرے تڑوائے گئے، پتہ نہیں کیا کیا، ٹماٹر بجوائے گئے، اور پھر کئی دن ان کو جناب کھانا نہیں دیا گیا اور انتہائی ناقص رہائش دی گئی. وہ ساری ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہیں وہ شیئر کر چکا ہوں آلریڈی پہلے. لیکن اب ان کی واپسی ہو رہی ہے. تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے دوست ہیں سینئر جرنلسٹ جناب شوکت پراچا صاحب، انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. تو انہوں نے جو اپنے ٹویٹر پہ خبر دی ہے وہ میں بتا دوں، جن میں ان کا بھی ذکر ہے کہ علی حیدر الطاف کو واپس بلایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ کس کی تعیناتی ہو رہی ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنائی دیتا ہوں کہ جو شوکت پراچا صاحب نے خبر دیا ہے. پاکستانی سفارتکاروں کی تقرریاں اور تبادلے. فراز زیدی سربیا کے لیے پاکستانی سفیر مقرر. اعزاز خان چین کے لیے بیجنگ میں نائب سفیر مقرر. یعنی فراز زیدی جو ہیں وہ جگہ لیں گے جا کے علی حیدر الطاف کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ذرائع نے بتایا کہ فراز زیدی جلدی برسلز سے بلگراد پہنچ جائیں گے، اور ذرائع کے مطابق اعزاز خان کو چین بیجنگ میں نائب سفیر مقرر کر دیا گیا ہے. اعزاز خان اس وقت دفتر خارجہ میں ڈائریکٹر جنرل وسطی ایشیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں. سردار عدنان رشید ایڈیشنل سیکرٹری فارن منسٹر آف تعینات ہوئے ہیں، وہ عرفان شوکت کی جگہ سنبھالیں گے. عرفان شوکت کو آسٹریلیا کے لیے ہائی کمشنر نامزد کیا گیا ہے. امتیاز گوندل جلد ہی کونسل جنرل مانچسٹر برطانیہ پہنچ جائیں گے. تو ناظرین، یہ تقرری تبادلے کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ یہ خبریں شیئر کرنا بڑے ضروری تھی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ علی حیدر الطاف صاحب جو ہیں وہ ہاٹ واٹر پہ ہیں. ہفتے 10 دن کے اندر وہ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے. پھر اس کے بعد فارن آفس یہ طے کرے گی کہ ان کی تحقیقات کون سا ادارہ کرے گا. ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو ادارہ تحقیقات کرے گا، اور پھر وہ جو بچیاں باہر تھیں ان کے ساتھ جو رواس جو غیر انسانی سلوک کیا گیا، اس میں جارج نامی جو غیر ملکی سربیا کا جو بندہ ہے وہ بھی شامل تھا، صالحہ راجپوت بھی شامل تھی. صالحہ راجپوت کے خلاف بھی تحقیقات ہونا ضروری ہے. اور حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود جہاں ملک میں پچھلے 1 سال سے زبردست کریک ڈاؤن چل رہا ہے انسانی سمگلروں کے خلاف، پنجاب میں خاص طور پہ 100 سے زیادہ انسانی سمگلر جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور ان کے سہولتکار بھی ایف آئی اے کے کئی لوگ اپنی نوکری کھو چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ایسے ثبوت تھے جن کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ ان خواتین کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن صالحہ راجپوت اور علی حیدر الطاف کے خلاف ابھی تک کارروائی نہ ہونا اپنی جگہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن ہمارے ویلاگ کا یہ ضرور اثر ہوا ہے کہ ان کو واپس بلایا جا رہا ہے.
واپس آئیں گے تو پھر یہاں پہ ان کا استقبال کیسا ہوگا. اور ناظرین میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ایمبیسڈر کامران صاحب ہیں ان کو اور ان کے ساتھ ایک دوسرے آفیسر ہیں, ان کو ان کی تحقیقات کے لیے بھیجا گیا تھا. ظاہر ہے کہ مجھا دیاں بہنا ہوندیاں, تو انہوں نے پردہ ڈال دیا. انہوں نے کہا کہ جی علی حیدر الطاف نے کچھ نہیں کیا. تو پھر میرے پاس جو ثبوت ہیں نوٹ وربل کے, ان کو ان کی کون تردید کرے گا. ساجد علی جو صالح راجپوت کا پارٹنر ہے, اس کے نام کا وہ نوٹ وربل کس نے جاری کیا, خواتین کے نام کے نوٹ وربل کس نے جاری کیے, وہ تو سارے کا سارا میڈیا پہ میں چلا چکا ہوں. اپنی ویب سائٹ جو ہے دی انکوائرر, اس کے اوپر موجود ہیں اور انٹرنیشنل سطح پہ اس کو پڑھا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں کہ ان چیزوں کو چھپایا اب نہیں جا سکتا. اور میرے اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ آنے سے پہلے علی حیدر الطاف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ جب وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کے تمام عیبوں کو چھپا لیا جائے. اس کے لیے ان کے جو فارن آفس میں دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کچھ ترپالیں, کچھ کمبل, کچھ ہائی کوالٹی کے جو ہیں تمبو وہ خریدے ہیں تاکہ ان کی جو فائل ہے ان کو ان کے نیچے ڈال دیا جائے اور ان کو دبا دیا جائے, کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ وہاں پہ کیا کرتے رہے ہیں. لیکن کیا کریں, نہ تو خبریں ٹی وی .net کی جو نشریات ہیں الحمدللہ قائم و دائم ہے, خبریں ٹی وی فیس بک کا لنک قائم و دائم ہے, خبریں ٹی وی ٹک ٹاک قائم ہے, خبریں ٹی وی ایکس کے اوپر سارا مواد پڑا ہوا ہے, خبر zoravar.com کے اوپر سارا مواد پڑا ہوا ہے. ان کے اوپر کون سا کمبل آپ ڈالیں گے, کس طریقے سے چھپائیں گے. اور اس کے علاوہ جب وہاں سے یہ چارج چھوڑیں گے تو وہاں سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ فراز زیدی صاحب جب وہاں پہ جائیں گے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا بھی میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. فراز زیدی صاحب کو وہاں کے لوگ بتائیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا لچھن ہوتے رہے ہیں, کیا کیا معاملات ہوتے رہے ہیں. پھر وہ جب فارن آفس کو بھیجیں گے رپورٹ, ظاہر ہے فارن آفس والے پھر 3 تمبو اس کے اوپر ڈال دیں گے. لیکن ہمارے ذرائع وہ تمبو کے نیچے سے جب رپورٹ نکال کے دیتے ہیں تو پھر ہم انہیں یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. تو جب ہم یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں پھر علی حیدر الطاف صاحب اور صالح راجپوت جو ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جی یہ کیسے لیک ہو گئے. اور اب تو ایک اور خاتون کا نام لیا جا رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کیسے لیک ہو گئے. بھائی ڈاکومنٹ امریکہ کے لیک ہو گئے, وکی لیکس کیا تھی, وہ ڈاکومنٹ ہی لیک ہوتے. یہاں تو بہت کچھ لیک ہو جاتا ہے, جب لیک آنے پہ آئے تو پھر لیک ہو ہی جاتا ہے, بہت کچھ لیک ہو جاتا ہے. تو ناظرین یہ ہے تازہ ترین صورتحال. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مختاریہ گل ود گئی ہے, وزارت خارجہ 10 دن ہی پئی, اگلے ہفتے 10 دن میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بات کتنی بڑی ہے, علی حیدر الطاف کی کیا تازہ ترین پوزیشن ہوگی. بہرحال معاملہ سنگین ہے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.